اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ارادہ پہلے تو کچھ اور تھا، لیکن ابھی جامی صاحب نے، علامہ صاحب نے کوئی بات عرض کی ہے تو خیال ہے کہ اسی حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا ایک وجود تھا۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ تمام ارواح جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا ان کو اکٹھا کر کے ایک عہد لیا تھا، جس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، قرآن مجید میں یہ جو ارواح ہیں جس وقت وہ تخلیق کی گئیں، تخلیق ہونے کے بعد کسی جگہ پر تو تھیں، وہ جگہ کیا تھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ جب یہ تخلیق کی گئیں تو ان کا وجود کیا تھا؟ ہم یہاں دنیا میں جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہمیں اب دنیا میں ہمارے آنے کا وقت ہے، تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا، اور وہ جو ہماری روح وہاں پہ کہیں موجود تھی جس جگہ کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اس روح کو اس جسم سے منسلک کیا۔ یہ جو جسم ہے اگر وہ روح نہ ہو تو یہ جسم کچھ نہیں ہے۔ یہ جسم سوچ نہیں سکتا، یہ جسم چل نہیں سکتا، یہ جسم سانس نہیں لے سکتا، کوئی کام یہ جسم نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ ہماری روح کا رشتہ برقرار نہ رہے تو۔ اور موت بھی یہی ہے۔ موت جب ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ روح کا اس جسم سے رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن جسم سے ٹوٹ جانے کے بعد جو روح ہے یہ اسی کیفیت میں ہے جس کیفیت میں اس جسم سے رشتہ جڑنے سے پہلے تھی۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، لیکن روح کیا ہے؟ روح تو بشر نہیں ہے، روح سراپا نور ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے۔ اس جسم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ ویسے تو مٹی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں اربع عناصر کی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال مٹی سے بنایا ہے۔ اچھا، اب اگر اس روح کے اس جسم سے رشتے کے بغیر، نسبت کے بغیر، یہ جسم صرف ایک پتلا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمارا پھر اصل جسم کون سا ہے؟ ہمارا اصل جسم جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل جسم کیا ہے؟ وہ روح ہے، اور وہ روح کس چیز سے بنی ہے؟ وہ نور سے بنی ہے۔ اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا اس روح کا اس جسم سے رشتہ طے ہو جاتا ہے اور نسبت طے ہو جاتی ہے اور رابطہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس جسم میں روح داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ہماری روح کو کمزور کر دیتی ہیں، ہمارے نفس کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ جو اللہ کے راستے پہ شخص چلتا ہے
وہ جب مشقت کرتا ہے اللہ کے راستے پہ، محنت کرتا ہے اللہ کے راستے پہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح توانا ہونا شروع ہوتی ہے، نفس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ اس جسم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کو بڑا دلچسپ ایک عرض کروں، اکابرین دیوبند میں دو نام آپ نے سنے ہوں گے، ایک اشرف علی تھانوی اور ایک رشید احمد گنگوہی، مشہور نام ہے۔ ان کی تحریریں کچھ ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دکھا سکتے ہیں۔ ان کا نچوڑ میں اب عرض کروں، نچوڑ یہ ہے کہ بھئی جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ کی عبادت کثرت سے کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان سراپا نور بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جسم کے نور ہونے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ روح سے ہے، اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی سے ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو آپ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے تو میری حیثیت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر میں یہ مٹی کا پتلا ہوں، پھر میں خاکی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر مضبوط ترین بھی میرا رشتہ ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس جسم کو بھوک پھر بھی لگے گی، اس جسم کو پیاس پھر بھی لگے گی، اس جسم کو گرمی پھر بھی لگے گی، اس جسم کو سردی پھر بھی لگے گی، لیکن یہ چیزیں میری روح کی تڑپ جو ہے اس میں اضافہ نہیں کرے گی، میری روح کو پریشان نہیں کرے گی۔ اب اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی جو بات کہ ہم عام انسان، ابھی ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہیں کر رہے، ہم عام انسان جو ہیں ہمارے بھی دو لباس ہیں۔ ایک ہے لباس بشریت، اور ایک یہ لباس ہے جو ہم نے پہن رکھا ہے، جو اس لباس بشریت کو نہ صرف یہ کہ حیا مہیا کرتا ہے، شرم مہیا کرتا ہے، بلکہ ہمیں سردی، گرمی اور باقی مسائل جو ہیں دنیا کے ان سے بھی بچا کر رکھتا ہے۔ لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت یہ بشر نہیں ہے، ہماری حقیقت ہماری روح ہے، اور روح کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر اس کائنات کے علاوہ کوئی کائناتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تب بھی تمام کائناتوں میں سب سے افضل ہستی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر مجھ جیسے عام انسان کی حقیقت روح ہو سکتی ہے تو اس ہستی کی حقیقت کیا ہوگی؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جسم یا جسم بشریت ہے، ایک جسم روحانیت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ کا ایک جسم حقیقت بھی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز۔ اور ہماری حیثیت، سچی بات یہ ہے، علم کے معاملے میں وہ اندھوں جیسی ہے کہ جو چھو کے اندازہ لگاتا ہے، جو چھوتا ہے اس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو وہی چیز ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا اچھا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ کسی رات کے وقت میں کمرے میں تھا، اور 5 لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی۔ ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ پڑا تو وہ باہر آ کے کہنے لگا جو ہاتھی ہے نا وہ ستون کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ پڑا، اس نے کہا جی وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ جو ہے اس کے کان پہ پڑا، اس نے کہا نہیں جی جلنے والے پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کی دم پہ پڑا، اس نے کہا جی رسی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ لڑنے لگ گئے آپس میں۔ وہ کہے ہاتھی دیوار کی طرح، وہ کہے ہاتھی ستون کی طرح، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے، مارا ماری شروع ہو گئی۔ 5ویں نے ان کو روکا، بھائی بات سنو، اصل بات یہ ہے کہ ہاتھی جو تم سب کہہ رہے ہو وہ بھی ہے
اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد شاید کچھ اور بھی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. اب کہنے کو یہ بڑی عجیب سی مثال ہے، لیکن کسی بھی ہستی کی حقیقت کو جاننا، اور ہستی بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سچی بات ہے، ہمارے سامنے کوئی بات کرے نا کہ آپ یہ ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں جناب آپ یہ ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے یہ ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب تک اس میں شرعی گستاخی نہ شامل ہو. یہ بڑا ضروری ہے، جب تک کوئی شرعی گستاخی شامل نہ ہو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اب جب کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر اصل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی جس کی جہاں تک رسائی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سمجھ آتے ہیں، لیکن آپ کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. اس پہ ایک روایت موجود ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث پہ ذوف کا الزام ہے، اعتراض بھی بہت سے لوگوں نے لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن الفاظ ایسے کمال کے ہیں، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بشر ہیں یا آپ نور ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ان کی کسی ایک حقیقت پہ اصرار کرنا ہے. مجھ سے آپ پوچھیں بشریت پہ اصرار کرنے والا گستاخ ہے؟ میں کہتا ہوں ہے. مجھ سے آپ پوچھیں نور ہونے کی اصرار کرتا ہے وہ شخص؟ میں کہتا ہوں وہ بھی گستاخ ہے. میں تو دونوں کو گستاخ سمجھتا ہوں. وجہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ آپ کیا ہیں. وہ جس کو جسم سمیت معراج پہ اٹھایا گیا، جسم سمیت ہمارا ایمان ہے. روحانی اگر کوئی کہے نا، ہمارے یہاں مجھے کئی بار کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو روحانی معراج تھی. میں نے کہا روحانی معراج پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا تو ہے ہی بشری معراج پہ ہے. جو کفار مکہ تھے ان کو اعتراض کس چیز کا تھا؟ ان کو اعتراض اسی چیز کا تھا کہ جسم کے ساتھ کیسے معراج ہو سکتی ہے. تو وہ ہستی جس کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج پہ پہنچایا گیا. ہم آپ ہوتے ہی کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ آپ کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں؟ جو کہتا ہے بشر ہے اس کی رسائی بشریت تک ہے، جو کہتا ہے نور ہے اس کی رسائی نور تک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی نور تک ہے یا سن سنا کر نور ہے؟ جب روحانی دنیا میں آپ قدم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی دنیا میں چلنے والے ہر شخص کو کوئی 1 2 3 4 کچھ خاص باتیں دکھائی ہوتی ہیں، تجربہ ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لباس ہو، کیونکہ ہم نے تو 3 لباسوں کی بات کی نا، لباس بشریت، لباس حقیقت، لباس نورانیت. اگر آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی لباس ہو، اور فرض کریں کہ اس روحانی راستے پہ سفر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو اس لباس تک رسائی عطا فرمائے، چاہے وہ خواب کی حالت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، چاہے مراقبے کی حالت میں ہو، اس شخص کے لیے تو آپ وہی ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، آپ اس کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی سند موجود ہے. انہوں نے آگے سے کہا بھائی بات سن، میں تمہاری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں، وہ سامنے کھڑے مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا.
اب اس بندے سے بات کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا جناب ہیں، یہاں ہیں. اور یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑیے، ہمارے تو بڑے بڑے ائمہ مشائخ کے ساتھ عجیب عجیب معاملات. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے والد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کا یہ قصہ شاہ ولی اللہ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے، پان کھاتے تھے، تو ایک پتلی سی گلی میں گزرے، سعدی کی وہ جو ربائی ہے وہ پڑھتے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت. چوتھا مصرع جو ہے نا، نہیں معذرت، یہ کیا نام ہے، ربائی کن کی ہے؟ سعدی، معذرت ہاں. تو وہ جناب ولی وہ چوتھا مصرع ان کے منہ سے ادا نہیں ہوتا تھا. تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک صاحب نے چوتھا مصرع پڑھا کہ جناب آگے ہے صلو علیہ وآلہ. تو انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا پان لٹکا ہوا تھا، انہوں نے پان نکال کے کہا حضور پان کھائیے. انہوں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاتا. انہوں نے واپس رکھا تو دیکھا تو وہ گلی کے آخر میں تھے. انہوں نے آواز لگائی کہ جناب مجھے بتا دو دیں کہ آپ ہیں کون؟ کہنے لگے میں سعدی ہوں. یعنی جس کی ربائی پڑھ رہے تھے، جس کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، جاگتے میں سڑک پہ گلی میں وہ خود ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چوتھا مصرع کیا ہے؟ صلو علیہ وآلہ. تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان اللہ کے راستے پہ چلے تو سراپا نور بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو پیدائشی سراپا نور تھے، اور پیدائشی سراپا نور ہیں. یہی وجہ ہے آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بول و براز، پیشاب اور پخانے میں بھی خوشبو ہے. یہی وجہ ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں تو پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم آگے دیکھتے ہو. پیچھے آنکھیں تو نہیں تھی نا، بال ہی تھے نا سر پہ، لیکن دیکھتے تھے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو روح ہے، آپ کی جو روح کا نور ہے، وہ آپ کے جسم پہ پیدائشی طور پہ حاوی ہے اور وصال مبارک تک ہمیشہ حاوی رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو دیکھیں قرآن میں دو طرح کی باتیں آئی ہیں. ایک ہے جو بالکل واضح ہیں، اور ایک ہے جو واضح نہیں ہے، ذرا ڈھکی چھپی ہیں. جو باتیں ڈھکی چھپی ہیں اس کی مختلف بزرگوں نے پھر مختلف تعویلیں کی ہیں، اور جو باتیں واضح ہیں وہ ظاہر ہے کہ واضح ہیں. اب قرآن مجید میں، اب مثال کے طور پہ اگر ہم روح کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں اور نور پہ بات کریں تو مسئلہ تو یہ ہے کہ نور کو سمجھے گا کون؟ آپ میں سے، مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں کون جانتا ہے کہ نور ہے کیا چیز؟ کوئی نہیں جانتا. جس کو اللہ نے رسائی دی نور تک، اس نے نور تک بھی رسائی دی، تو ہر بندے کا کشف مختلف ہے. کسی کو کوئی نور کی حقیقت نظر آئی، کسی کو کوئی نور کی حقیقت نظر آئی. تو جو عام انسان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو اس لیے مانتا ہوں فلاں بزرگ نے کہا ہے. کوئی دوسرا اٹھ کے کہتے مگر فلاں بزرگ نے تو یہ بھی کہا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ تو جس چیز پہ بالکل کوئی کسی قسم، جو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں مستند واضح ہیں، ان پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو ایک جسم عطا کیا گیا. جیسے وہ روح کے معاملے میں تمام کائناتوں کی ہر مخلوق سے افضل تھے،
اسی طرح جسم کے معاملے میں بھی وہ تمام کائناتوں کے اجسام سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس جسم کی وجہ سے، دو آنکھوں کی وجہ سے، دو کان مبارک کی وجہ سے، ہونٹ مبارک کی وجہ سے، ہاتھ مبارک کی وجہ سے بھوک لگتی تھی۔ جسم مبارک تھا تو بھوک لگتی تھی، جسم مبارک تھا تو پیاس لگتی تھی، جسم مبارک تھا تو کبھی بیمار بھی ہوئے۔ وہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں سے انکار تو نہیں کر سکتا کوئی، اور وہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم جو امتی ہیں ہماری تربیت ہو سکے۔ نور سے انکار شدید گستاخی ہے۔ وہ کفر کیوں نہیں ہم کہتے؟ اس لیے کہ نور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی اٹھ کے مجھے کہہ دینا کہ میں تو نور ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر۔ آپ ہیں نور، ہر انسان نور ہے، کیونکہ یہ تو نور کا لباس ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے مٹی بن جانا ہے، اس کو کیڑوں نے کھا جانا ہے، قبر اس کو گلا سڑا کے ختم کر دے گی۔ اس کا تو آج سے 100 سال بعد، کیا شاید 50 سال بعد، اس جسم کا شاید ایک ذرہ بھی نہ ملے اگر قبر کو کھول کے دیکھے تو، سوائے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کا جسم سلامت رہے۔ اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ ہستی کس کی ہے؟ جس کا جسم ہمارا ایمان ہے کہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ بھی ہیں، اور وہ ہیں انبیاء۔ اور انبیاء کرام میں بھی پھر امام الانبیاء کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب آپ بشریت میں ہیں تو آپ سید البشر ہیں، کیونکہ جتنے اجسام ہیں اس کائنات میں آئے، جتنے ہیں، جتنے آنے ہیں، آپ ان سب سے آپ کا جسم افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ روح کی بات کرتے ہیں تو آپ نور ہیں، اور آپ جتنی ارواح اللہ نے تیار کی ہیں ان تمام ارواح میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ افضل ترین نور ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا ہیں پتہ نہیں، یہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ اس لیے یہ جو نعت بھی پڑھتے نا لوگ، شاعر کلام کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں، کوئی اشعار لکھتا ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں اس نے جو کہا یہ اس نے حضور کے بارے میں نہیں کہا، یہ اس نے اصل میں یہ بتایا کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا، کیونکہ ان کے بارے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ آپ کی تو کیا آپ پہ بات کرنی، آپ کی ذات کو زیر بحث لانا ہی گستاخی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں ان کی ذات کو زیر بحث لے کر آئیں؟ ہماری اوقات ہی نہیں ہے یہ، اور ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بشریت میں بھی ہیں، آپ نورانیت میں بھی ہیں، آپ کا ایک لباس حقیقی بھی ہے جو واللہ عالم کیا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ صرف محب جانے اور محبوب جانے، یہ حبیب کی اور اس سے محبت کرنے والے کی کہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ تو اسی لیے اس قسم کے معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا میں بولتا ہی نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو بھی بول رہا ہوتا ہے میں الٹا ہنس رہا ہوتا ہوں اس پہ، کہ ٹھیک ہے اس نے ادھر سے سنا لڑنے بیٹھ گیا، اس نے ادھر سے سنا لڑنے بیٹھ گیا۔ آپ کی ہستی بے شک ایسی ہے کہ اگر تضحیق کے معنوں میں نہ آئے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، تو وہ جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک میں چھوٹا سا قصہ بیان کروں۔ حضرت خواجہ غلام قطب الدین یعنی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف، میرا خیال ہے کوٹ مٹھن شریف ہے میرا خیال، نظامیہ سلسلے سے آپ کا تعلق، ان کے خلفاء میں سے کسی کا یہ قصہ ہے
کہ وہ ایک جگہ کھڑے تھے تو کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑھا دیتا ہوں، حدود سے باہر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں درخواست کرتا ہوں آپ سب لوگ کوئی تھوڑی بہت نظر دے دیں یہاں پر۔ سب لوگوں نے جناب جیب میں کسی نے کچھ اچھا خاصا ڈھیر وہاں پہ لگ گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ڈھیر یہاں آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ آپ کی حد ہے کیا، یہ میں اس کو دے دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اس حد سے آگے نہیں کبھی جاؤں گا۔ جانتا کون ہے آپ کی حد کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا آپ کی حد کیا ہے۔ اس لیے بطور امتی ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ ہم آپ کی تعلیمات کو پکڑیں، اس پر عمل کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے راستے پر چلیں، اور یہ جو باتیں ہم سن کر لڑ رہے ہیں وہ سننے کی بجائے کیا اعلیٰ بات ہو کہ ان چیزوں کا اللہ ہمیں خود مشاہدہ کروا دے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے میں ہوئی ہے آج کے زمانے میں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ جاگتے میں، سوتے میں نہیں، جاگتے میں ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں الحمدللہ، جاگتے میں تو نہیں لیکن نیم غنودگی میں، خواب وہ بھی نہیں تھا، نیم غنودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے کا ان کو موقع ملا۔ اللہ کے فضل سے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اس بندے سے پوچھیں نبی کی حقیقت کیا ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ یہ کہنا آسان ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، ہمیں یہ بتاؤ تم کہاں پہنچے ہو، اور اپنے پہنچنے کی بات کرو۔ ہم تو کہتے ہیں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، اصل میں ان کے بارے میں نہیں کہا، اس نے اپنے بارے میں کہا۔ وہ واقعہ نہ بھولیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل ملعون نے چہرہ مبارک دیکھ کے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ ایسا برا چہرہ میں نے زندگی میں کبھی کہیں نہیں دیکھا، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ تم سچ کہتے ہو۔ تھوڑی دیر بعد آگے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا ایسا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میری جو ہستی ہے نا وہ آئینے کی طرح ہے، جو اس میں دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا اس کو برا چہرہ نظر آیا کیونکہ اس کا اپنا چہرہ برا تھا۔ ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا حسین چہرہ، کیونکہ ان کا اپنا اندر پاک تھا، صاف تھا۔ اس لیے کسی کو کیا کہنا کہ تم گستاخی کرتے ہو، وہ تو بیچارہ اندر سے ہی گندا ہے، اسی لیے تو گستاخی کر رہا۔ ہاں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے فوراً صلاۃ و سلام شروع کر دو، درود شریف شروع کر دو۔ میرے دادا مرشد قبلہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ان کے سامنے کبھی کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرتا تھا تو اونچی اونچی آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ یا تو وہ بندہ وہاں سے دوڑتا تھا، اور یا اس بندے کو اللہ وہیں توبہ نصیب دے دیتا تھا۔ تو بزرگوں کے معاملات اور طرح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام کائناتوں میں رب کے سوا، چاہے بشریت میں ہو، چاہے نورانیت میں ہو، چاہے حقیقت میں ہو یا کسی اور میں ہو، تمام کائناتوں میں سب سے افضل ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں کب کہاں کس طرح بات کرنی ہے اس پہ پھر بہت سا ظاہر ہے، کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے کس لباس کی بات ہونی ہے وہ پھر اسی کی بات ہوگی۔ اگر شریعت کی پابندی کی بات کریں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بات کریں گے، اگر روحانی مقامات کی بات کریں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی بات کریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بشر ہیں یا نور ہیں یا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے لیے ان کے کس لباس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ لباس بیان کیا جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا اس کا راستہ دے ہمیں، آمین۔ حب کا، حب رسول کا ہمیں راستہ ملے، اس کا اذن توفیق ملے۔ یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں بیچ میں ہی ختم ہو جائیں گی، اتنی نیچے ایسے چھوٹی پڑی نظر آئیں گی، آپ کہیں گے یار اس پہ میں لڑتا تھا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ مقام دے گا اللہ آپ کو انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔